بعض اوقات وراثت کے کیسز میں یا زمین کے لین دین کے حوالے سے یا زمین پر کوئی زبردستی یا جال سازی کے ذریعے سے یا ڈرا دھمکا کر آپ سے زمین جائیداد ہتھیا لیتا ہے، لے لیتا ہے، تو اس پر سول کیس کے علاوہ کرمنل کیس بھی بنتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو پہلے ہم دیکھ لیں وراثت کیا ہوتی ہے. تو زندگی میں کہتا ہے نا مجھے میرا حصہ دینے، کسی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. وراثت ہوتی ہے میت کی، زندہ بندے کی وراثت نہیں ہوتی. جب کوئی مر جاتا ہے میت کی شکل میں آ جاتا ہے، اس دن آپ نے دیکھنا کہ اس کے سروائیونگ لیگل ہیئر کون سے ہیں. زندہ سروائیونگ کا ورڈ میں نے یوز، جو اس کے سروائیونگ لیگل ہیئرز ہیں جس وقت وہ مر کے میت کی شکل میں آ گیا، وہ اس کے اس دن وارث ہیں. اس کا جتنا ترکہ ہے، اگر وہ وصیت کر گیا تو 1/3 اس میں سے کاٹ کے باقی سب میں تقسیم ہو چکا، یہ اس کے وارث بنے. اب ان وارثان میں سے کوئی آپ کہہ رہے ہیں، اس کے کافی سارے طریقے ہیں. لیٹ سپوز ان کے 4 وارث ہیں، ایک وارث باقیوں کو فارغ کرتا ہے، اپنے آپ کو لیگل ہیئر ڈکلیئر کرواتا ہے عدالت سے جا کے، ٹھیک ہے، اور سارا کچھ لے لیتا ہے. یہ مشکل نہیں ہے نادرا کے ہوتے ہوئے، جو آپ کا فیملی ٹری ہے اس کے ہوتے ہوئے؟ شاید بھائی پہلے سے بہت مشکل ہو گیا. پہلے تو ہم کوئی سسٹم ہی کوئی نہیں تھا. اب تو جج صاحبان بھی کہتے ہیں کہ اپنا بے فارم لے کے آئیں، بے فارم یا فیملی ٹری لے کے آئیں. حالانکہ میرے ذاتی خیال میں نادرا کو ججز کو ایکسیس دے دینی چاہیے کہ وہ وہیں پہ آن لائن چیک کر لیں. تو اس کے علاوہ ایک اور اچھی چیز کی گئی کہ نادرا آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کر دے. اور اگر اس میں ہوتا ہے کہ وہ کوئی لیٹس سپوز 4 وارث ہیں، 2 مل کے باقیوں کو محروم کر دیتے ہیں، یا دو کی طرف سے کوئی جعلی ڈاکومنٹ بنا لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنا حصہ ہمیں دے دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر اس میں بھی 2-3 چیزیں، اگر انہوں نے کوئی جعلی کاغذ نہیں بنایا تو پھر ہم کرمنل کاروائی نہیں کر سکتے، سول میٹر ہوگا. سول میٹر ہو گیا. ہاں، پھر ایک اور چیز ہے، جس کورٹ سے جا کے انہوں نے اپنے آپ کو وارث ڈکلیئر کروایا، آپ کے نام انتقال یا باقی چیزیں ہو گئی ہیں، یہ 50 سال بعد بھی جا کے وہ ٹوٹ جاتا ہے جب آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ میں وارث ہوں. ٹھیک، وہ سول ریمیڈی ہوگی آپ کی. اور کرمنل اگر آپ نے کوئی جعلی پیپر بنا لیے، ٹھیک ہے، تو یہاں اس کے بعد جا کے آپ پھر کرمنل کاروائی، اور دونوں کاروائیاں آپ اکٹھی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سول تو آپ کو اپنے رائٹس لینے کے لیے، کرمنل وہ ایکٹ ہے جس کی وجہ سے یہ کاروائی آپ جو ہے آپ کو کرنی پڑے. کرمنل پروسیجر کیا ہوگا؟ کیا سزا ہوگی؟ اس کو جرمانہ ہوگا؟ نہیں، دیکھیں FIR اگر جعلی پیپر بنا ہے تو 420 468 اگر یوز ہوا ہے تو اس طرح سے 467 یا جو بھی ریلیونٹ جرم اس کے مطابق ہوا ہے تو اس کے مطابق جو ہے FIR درج کی جائے گی. اس کے مطابق بعد وہی پروسیجر ہے جو آپ روز بیٹھ کر یہاں پر، ایسے بہت سارے کیسز تو آپ دیکھتے بھی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. مگر آپ یہ ایک بات اچھی کی ہے کہ نادرا کے سسٹم، بلکہ میں نادرا سے آگے جا کے آپ سے بات کروں، ای اسٹیمنگ سے بھی آگے جا کے میں آپ سے بات کرتا ہوں بایو میٹرک کمال چیز آئی. بایو میٹرک پہلے تو وہ ہوتا تھا نا کہ وہ رجسٹری بنی، جعلی سائن انگوٹھے لگائے اور کا. اب تو ہو یہ گیا کہ ای اسٹیمنگ آنے سے آپ بیک ڈیٹڈ اسٹیمپ نہیں بنا سکتے. سیل ڈیڈ کا کیا کوئی چیز کرنے کے لیے بھی آپ کو بایو میٹرک چاہیے، OTP آئے گا. اس کے بعد بینک اکاؤنٹ آپ کا ہے وہ اگر آپ کا ڈورمنٹ ہو گیا تو اس کے لیے بھی اگر بہت عرصے سے یوز نہیں ہوا آپ کو بایو میٹرک. تو بایو میٹرک کی وجہ سے اب میرا خیال ہے پاکستان میں یہ جو جرم تھے بہت زیادہ، تو ان کو سسٹمیٹک کرنے سے، اب گاڑی آپ کی آئی ہے اس میں وراثت میں تو ادھر بھی آپ کو بایو میٹرک چاہیے. تو اب اگلی بات اب عدالتوں ہماری میں، ابھی ریسنٹلی ایک ہفتہ ہوا ہے کہ وہاں کیس فائل کرنے سے پہلے یا جواب دینے کے لیے بھی آپ کو بایو میٹرک کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اس چیزوں نے بھی کافی حد تک چیزوں کو کرٹیل کیا، اور ہمیں ہر وقت کرٹیسزم کے علاوہ گورنمنٹ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ ان ساری چیزوں کے ہونے سے سسٹم میں، ہاں اس کے علاوہ ریونیو ریکارڈ کے آپ کے ای سسٹم میں آنے سے بہت ساری چیزوں کی بہتری ہو گئی ہے. بلکہ میں ابھی جو ان کی اپنی ایپس بھی ہیں، بہتری کے علاوہ بہت سارے لوگ پھنس بھی تو گئے ہیں. پٹوار خانے میں ریکارڈ ان کا کسی اور مالک کا ہے، آپ لینڈ ریونیو کے ریکارڈ میں ڈیجیٹلائز جو ہوا ہے اس میں کسی اور کا نام ہے. دیکھیں وہ شاید بھائی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے چیزوں کے اوپر، مگر موسٹلی چیزیں آٹومیٹک ہو گئی ہیں. میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ 2-4 دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ
کوئی ڈاکومنٹ ہم نے کروایا تو آٹومیٹک اس کا انتقال چڑھ گیا ہوا ہے ای سسٹم میں، پٹواری کے پاس نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو پرابلمز ہیں، کچھ موضاز کو جان کے پٹواری نہیں ہونے دے رہے، مگر آپ کا 70-80% سسٹم جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ جب تک آپ بایو میٹرک نہیں کریں گے چیزیں آگے نہیں چلیں گی. ٹھیک ہے، اور جو فراڈ کرتا ہے اس کا بھی بایو میٹرک، کیونکہ ایکسیس کس نے اوپن کی یا چیز اس کو. مگر چیزوں میں ہم یہ کہ آپ کو اوور آل بات کرتے ہیں کہ پریویس سے بہت زیادہ کرٹیل ہو کے بہتری آئی ہے. چلیں یہ تو بہت پہلے سے بہتری اچھی بات ہے. اس کے علاوہ بھی جو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بھی جو ایپ ہے وہاں پر بھی اب جو نقشے ہیں وہ آن لائن اپروو ہوتے ہیں. تو آہستہ آہستہ اب ایکسائز جو ڈپارٹمنٹ ہے، اب دیکھیں انہوں نے کل سے ایک اور چیز کر دی ہے، آپ کو بایو میٹرک بھی ان کے ایپ کے اوپر کر لیں. اگر کوئی آؤٹ آف کنٹری بھی بیٹھا تو جس طرح بینک ایپ نادرا کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں بینک ایپس کے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے نا. تو میرے خیال ہے اس وقت گورنمنٹ کے جتنے ڈپارٹمنٹ میں ایکسائز جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ جا رہا ہے، جو ان چیزوں کو جو ہے اپنا چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ کی بایو میٹرک آن لائن آپ ٹوکن پے کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، وچ از اے گڈ تھنگ. اور لوگوں کو پھر یہ ہے کہ جب اس طرح کے آپ کام ہو جائیں گے، لوگوں کو کہیں جا کے پیسے بھی نہیں دینے پڑتے، آٹومیٹک ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بہت بہت شکریہ رانا صاحب.